شیخ سعدی کی دو کتابیں بہت مشہور ہیں، ان میں ایک تو گلستہ ہے اور دوسری پوستہ، اور گلستہ کے چند حکایات ایم اے فائنل کے سبسیڈری لینگویج کے پیپر میں شامل ہیں، جس میں گلستہ کی پہلی حکایت ہے کہ یکے از ملوک خراسان سلطان محمود سپکدگین را در خواب دید۔ خراسان کے بادشاہوں میں سے کسی ایک نے سلطان محمود سپکدگین کو خواب میں دیکھا۔ بعد از وفات و بصد سال کے وجود ریختہ و خاک شدہ، کہ اس کے انتقال کے 100 سال بعد بھی اس کا وجود جو کہ خاک میں مل چکا تھا اور مٹ گیا تھا، مگر چشمانش کہ ہم چنا در چشم خانہ ہمی کرتی، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی دیکھ رہی ہیں، اپنی آنکھوں کے گھڑوں میں گردش کر رہی ہیں، وہ گردید و نظر ہمی کرتے اور دیکھ رہی ہیں، حکما از تعبیر آ فرو مادند، مگر درویشی کے شرط خدمت بجا عورت۔ حکیموں نے اس خواب کی تعبیریں بتائیں، مگر ایک درویش جو خدمت میں لایا گیا گفت ہنوز نگرانست کے ملکش با دگرانست، اس نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اس کا ملک دوسروں کی نگرانی میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ملک جو ہے دوسروں کی نگرانی میں ہے۔ اب اس میں ایک قطعہ بھی شامل کیا ہے کہ بس نامور بزیر زمین دفن کردان، کز ہستیش بروئے زمین یک نشان نہ ماند۔ بس نامور لوگ زمین میں دفن کر دیے گئے، کز ہستیش کہ ان کی ہستی کا ایک بھی نشان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ وہاں پیر لاشا را کے سپردن زغیر زیر خاک، خاکس چنا بخورت کزو استخوان نماند۔ اور ان کی بوڑھی لاش کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا، اور مٹی نے خاکش اور اس کی مٹی نے چنا بخورت اس کو اس طرح سے کھایا کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہیں۔ زندہ است نام فرخ نوشیرواں بعدل، فرخ مبارک نام نوشیروان کا اپنے انصاف کی وجہ سے ہے جو آج تک بھی زندہ ہے۔ گرچہ بسے گزشتہ، حالانکہ ایک عرصہ دراز گزر گیا کہ نوشیروان زندہ نہیں رہا، اس کی وفات ہو گئی۔ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، اے فلاں شخص تو اپنی خیر کن اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ، اپنی عمر کو غنیمت جان، کہ زہاں پیشتر اس سے پہلے کہ بانگ برائز فلان نمانت، اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں شخص نہیں رہا، یعنی تیرے لیے بھی یہ اعلان ہو کہ تو زندہ نہیں رہا، تو اس سے پہلے تو ہوش لے لے اور اپنی عمر کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام کر لے۔ اس کے بعد شیخ سعدی کی تیسری حکایت ہے کہ پادشاہ و غلام عجمی در کشتی نشستہ بود، کہ ایک بادشاہ اپنے عجمی غلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوا سیر کے لیے۔ غلام ہرگز دریا نہ دیدہ بود، اس غلام نے کبھی دریا نہیں دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی نیاز بودا، اور کشتی میں بیٹھنے کی مشقت سے نہ واقف تھا۔ گریا و زاری آغاز کردہ، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ لرزہ بر اندامش افتادہ، اور اس کا بدن کانپنے لگا۔ چنانکہ ملاطفت کردن اس کو تسلی بخشی گئی، آرام نہ یافت، لیکن اس کو کوئی آرام نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ ملک را عیش آزاد مغز شد، بادشاہ کو اپنے عیش میں خلل پیدا ہوا، بادشاہ کے عیش میں خلل پیدا ہوا۔ وہ ہے چارہ نہ دانستن، لیکن اس کے پاس کوئی
علاج کوئی تدبیر بھی نہیں تھی، کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ حکیم دراں کشتی بود، ایک حکیم جو اس کشتی میں سوار تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ ملک را گفت، ملک نے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر فرماندہی منورہ خاموش کروں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کو خاموش کر سکتا ہوں یا خاموش کر دوں۔ بادشاہ گفت غایت لطف و کرم بادشاہ نے کہا کہ تیری بڑی مہربانی ہوگی، بڑا کرم ہوگا۔ حکیم فرمود، حکیم نے کہا کہ تا غلام را بدریا انداختن، حکیم نے حکم دیا کہ اس غلام کو دریا میں ڈال دو۔ بارے چند غوطہ خورت پس نویش پر گرفتن، چند غوطہ دینے کے بعد اس کے بالوں کو پکڑ کر وہ سوئے کشتی آورد، کشتی کے ایک طرف لے آئے۔ غلام دہرے دو دست ودا سکان کشتی آویخت، وہ غلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کشتی کی کور کو پکڑ لیا۔ چوں برآمد بگوشئی نشست، جب وہ اوپر آیا تو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ قرار یافت اور اس کو سکون مل گیا، قرار آ گیا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ گفت دریچے حکمت است، اس نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ گفت غلام در اول محنت غرق شدن نہ چشیدہ بود، اس حکیم نے جواب دیا کہ اس غلام نے پہلے کبھی ڈوبنے کا مزہ نہیں چکھا تھا۔ وہ قدر سلامت کشتی را نادانست، اور قدر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے کی اس کو قدر نہیں تھی، یعنی قدر اس کو واقفیت نہیں تھی، اس کی قدر نہیں تھی۔ سلامتی کے ساتھ کشتی میں کیسے بیٹھا جاتا ہے اس کی اس کو قدر نہیں تھی۔ ہم چنی قدر عافیت کا سے دانت کے بمصیبت گرفتار آیا۔ پھر انہوں نے اس پر محاورہ فارسی کا بیان کیا ہے کہ قدر عافیت کا سے، کوئی شخص عافیت کی قدر اس وقت کرتا ہے جب تک وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسی حکایت کے ذیل میں قطع کہا ہے کہ سیر تو رانان جوی خیش نمایا، اے پیٹ بھرے شخص، تجھے روٹی اچھی نہیں لگتی، جو کہ روٹی اچھی نہیں لگتی ہے کہ معشوق منست آنکھیں بنزدیک تو زیشست، حالانکہ میرے نزدیک وہ بہت اچھی ہے، بہت معشوق ہے، لیکن تیرے نزدیک وہ بری ہے۔ قرآن بہشتی را دوزخ و دارا، اور جنت کی حوروں سے اگر آراف کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے لیے وہ دوزخ کے برابر ہے۔ وز دوزخیاں پرس، اگر دوزخیوں سے پوچھا جائے کہ آراف کیا ہے تو وہ آراف ہی ان کے لیے جنت ہے۔ آراف کو طبقہ ہوتا ہے، نہ جنت ہوتا ہے نہ دوزخ ہوتا ہے، نہ اس میں جنت کی سی آسائشیں ہوتی ہیں اور نہ ہی دوزخ کی تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں۔ وہ معتدل طبقہ جو رب تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھیجے گا جو معصوم تھے اور جن کا کوئی اس میں دخل نہیں تھا، دنیا میں آ کر عبادت سے وہ پہلے ہی مر گئے، تو ویسے لوگ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ ان کو آراف میں ڈالے گا۔ تو آراف اس طبقے کا نام ہے جہاں نہ دوزخ کی تکلیفیں ہیں نہ جنت جیسا آرام ہے۔ پھر اس کے بعد بیت کہا ہے نے فرقست میان آنکھیں یارش دربر بر آنکھیں دو چشم انتظارش بردا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس شخص میں اور اس دوست کے میں فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ ایک تو وہ دوست جو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہو، اور ایک وہ دوست جس کی آمد کے لیے اس کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس شعر کا یہ خلاصہ ہے۔